السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے جناح ٹو ناؤ کہ قائد اعظم کے اس سے لے کے اب تک جو ہے کیا صورتحال رہی ہے، جس میں کہ وہ یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا یا ان کا جو ویژن تھا کہ ہم جو ہے اس طرح سے پاکستان کو لے کے چلیں گے جس میں مائنورٹی کو ان کے رائٹس ملیں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے خود بھی ایک مائنورٹی رہ چکا ہے برصغیر میں۔ تو انہیں پتہ تھا کہ مائنورٹی کے ساتھ کس طرح سے جو ہے سلوک کیا جاتا ہے اور مائنورٹی جو ہے وہ کس کرب سے گزرتی ہے۔ تو انہوں نے مائنورٹی کے حقوق بتائے اور بتایا کہ کس طرح پاکستان کو لے کے چلنا ہے اور کانسٹیٹیوشن کو کس طرح کے لے کے چلنا ہے۔ تو وہ یہی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں 1948 میں فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات پہ زور دیا کہ ایگزیکٹو اتھارٹی حکومت کے سربراہ سے آتی ہے، کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ حکومت کا جو ہیڈ ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی سربراہ سے آتی ہے یہ اتھارٹی جو ہے، اور اس وجہ سے کوئی بھی حکم جو آپ کو آتا ہے ایگزیکٹو سربراہ کی منظوری کے بغیر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کا ہیڈ جو ہے اسٹیٹ کا ہیڈ پاکستان کے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی حکم کو یا کسی لا کو یا کسی بل کو وہ کہہ دے کہ یہ کیونکہ سائن جو ہے اینڈ پہ پریزیڈنٹ کے ہو کے ہی پھر وہ بل جو ہے وہ ایکٹ جو بھی ہوتا ہے وہ پاس ہونا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکم جو آپ کو آتا ہے ایگزیکٹو سربراہ کی منظوری کے بغیر نہیں آ سکتا۔ تو اس سے قبل 11 اگست 1947 کو بانی نے آئین ساز اسمبلی میں شمولیت، غیر جانبدارانہ طرز حکمرانی، قانون کی حکمرانی، مذہبی آزادی اور سماجی مساوات کے اصول واضح کیے تھے۔ انہوں نے کہ یہ ساری آزادیاں دی تھی کہ فریڈم آف ریلیجن ہونا چاہیے اور ایکویلٹی ہونی چاہیے اور مائنورٹی کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر جو ہے فلاحی ریاست کا انہوں نے تصور کیا کہ جو مکمل بالادستی کے ساتھ ہم آہنگی اور انصاف میں پروان چڑھے، انصاف کی بات کی، ایکویلٹی کی بات کی، فریڈم آف ریلیجن کی بات کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی انہوں نے، جو کہ جناح کا پاکستان تھا، جناح کا ویژن تھا کہ ایسا پاکستان ہونا چاہیے جو کہ جس کی جو بنیاد ہے پاکستان کی وہ یہی تھی اور ان کا ویژن بھی یہی تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کا پاکستان ویسا نہیں ہے جیسا کہ قائد اعظم نے سوچا تھا کہ ایسا پاکستان ہوگا، لیکن ویسا نہیں ہے بالکل بھی۔ تو ہمارے زخم اور مخمل سے زیادہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہم نے جناح کو اصل نو تشکیل دیا، ایک آرڈیننس سے ایک آرتھوڈکس تک مرجع پیانے کے مطابق، اور ریاستی پولیس عمرانی میں علماء فوج کی طاقت کو بڑھایا۔ دوسرا یہ کہ ہم نے آئین کی مسلسل خلاف ورزی کی اور اس بات کا دھندلاپن چھوڑ دیا کہ ایک مضبوط جمہوری کلچر کیا ہونا چاہیے تھا۔ بار بار آنے والی فوجی حکومتوں نے اس سیاسی عمل کو روک دیا، در حقیقت یہ سیاسی تنظیموں کو آلودہ کر چکے ہیں۔ وہ یہی بات کرتا ہے، وہ آج کے حالات بیان کرتا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا۔ قائد اعظم کا ویژن یہ تھا کہ ہمارا جو آئین ہے ہمیں آئین کے مطابق پاکستان کو لے کے چلنا ہے، ہمیں مائنورٹی کا خیال رکھنا ہے، ہمیں جو ہے مذہب کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان میں، ہمیں جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، اپنی جو سٹیزن ہیں وہ اپنے حق کے لیے بات کر سکتے ہیں، اور ایکویلٹی ہونی چاہیے، خوشحال فلاحی ریاست کا جو انہوں نے تصور دیا۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ بار بار جو اب فوجی حکومتیں آ رہی ہیں انہوں نے جو ہے وہ سیاست کا عمل جو ہے اس کو روک دیا ہے۔ اور پھر ہم جو دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم جو ہے وہ ملک نہیں چلا رہے۔ پھر کہتا ہے کہ 3 دہائیوں تک پاکستان پر حکومت کی فوج نے اور منتخب انتظامیہ کو سنبھالا۔ اس کی ایک حالیہ جھلک پی ٹی آئی کی زیر قیادت حکومت کا ہائبرڈ ماڈل تھا، جو اس طرح کے تجربات کی طرح شاندار طور پر ناکام رہا۔ اس کی جگہ اجتماعی سیاسی جگہ کے مکمل اختیار ڈال دیے گئے اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر اتحاد قائم کیا گیا۔ آخر میں انتہا پسندی کی بڑھتی ہوئی لہر نے پاکستان کو عسکریت پسندی کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔
وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ کوئی جادوئی راستہ نہیں ہے، لیکن بدعنوانی اور مداخلت کو روکنا شروع کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔ کہتا ہے کہ کرپشن کو روکنا چاہیے، اور جو ہے مداخلت جو کہ فوج کر رہی ہے سیاست میں، اس کو روکنا چاہیے، تاکہ ہماری جو ہے قانون کی حکمرانی، تعلیم، صحت، میرٹکریسی میں عوامی طاقت کے ساتھ جنا کے خواب کو حاصل کرنے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ساری وہی چیزیں دہرانے کی پھر ضرورت ہے جو کہ قائد اعظم کا ویژن تھا، کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی ادارے ہیں ان کو اپنے ادارے کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اگر فوج ہے تو اس کو جو ہے سیکیورٹی ہے ہماری جو کنٹری کی، اس پہ کام کرنا چاہیے جو اس کا کام ہے، اور سیاست دان جو ہیں انہیں اپنا کام کرنا چاہیے، سیاست کے پالیسیز اچھی بنانی چاہیے، اور جو بھی اور کوئی کسی قسم کی ایسی جو ہے وہ پابندی نہیں لگانی چاہیے، جیسے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجین۔ ہمیں یہ ساری آزادی جو ہے وہ ہمیں کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، ہمارا آئین دیتا ہے۔ تو یہی اس نے جو ہے ایک اوور ویو دیا ہے کہ جنات سے لے کے اب تک جو ہے وہ ملک کی کیا صورتحال ہے۔ آیا جیسے کہ سوچا تھا قائد اعظم نے ویسا ہی پاکستان جا رہا ہے؟ تو یہ نہیں جا رہا ہے ویسا۔ تو آج کا آرٹیکل یہی تھا، نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔